صدر گرامی قدر اور حاضرین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال کا یہ شعر: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب والا، قومیں ہمیشہ افراد سے بنتی ہیں۔ مختلف افراد جب ایک نظریے کے تحت جمع ہوتے ہیں تو قومیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ترقی اور سربلندی کی خواہش ہر قوم کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر جس طرح ستاروں کی روشنی سے آسمان جگمگا اٹھتا ہے، اسی طرح قوم کی ترقی بھی افراد کی ترقی میں عبارت ہوتی ہے۔ ایک فرد بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر جب ہر فرد ترقی کے حصول کے لیے تمام قوتیں صرف کر دیتا ہے تو پھر افراد کی اجتماعی ترقی اور خوشحالی ملکی اور قومی ترقی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے ہوں یا زمین پر ترقی کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے افراد، یہ سب مل کر ہی اپنے ماحول، معاشرے اور قوم کو حقیقی سربلندی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اقبال لفظوں میں: فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور برون دریا کچھ بھی نہیں۔ حاضرین کرام، علامہ اقبال نے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا کر اتحاد، باہم اور اتفاق کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قوم کی ترقی عزیز ہے تو انفرادی مفادات کو قربان کرنا ہوگا، قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی ترقی کو ملک و قوم کی سرفرازی سے منسلک کرنا ہوگا۔ قوم ذلت و خواری کا شکار ہو اور فقط ایک فرد ترقی کر جائے، یہ ایک آدمی کی ترقی ہوگی، لیکن جب تمام افراد اپنی ترقی کو قومی مفادات کے تابع کر لیں گے تو پھر ایک عظیم قوم وجود میں آئے گی، ایسی قوم جو کہکشاں کے ستاروں کی طرح روشنی بکھیرتی اور عظمت انسانیت کی خوشبو لٹاتی ہے۔ جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہو جائے، جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہو گئی، بیک وقت افلاک کی پھر قوم ہمسر ہو گئی۔ صدر عزیز کار، طریق انسانیت ہو یا طریق اسلام، تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا مسئلہ ہو یا معاشرتی بہبود کا قصہ، قوم نے ہمیشہ افراد کی ترقی کے سہارے ہی عظمت حاصل کی ہے۔ قوم کا وجود افراد کا محتاج ہوتا ہے اور منتشر افراد کا اجتماع ہی اسے وجود بخشتا ہے۔ جب افراد کی ترقی اتحاد باہمی کے نام پر ملک و قوم کا سرمایہ بنتی ہے تو پھر زمانہ بھر کے لیے کعبہ رش قوم سامنے آ جاتی ہے۔ اسلام کا پیغام اتحاد عام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرات محترم، زمانہ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ہر فرد نے قوم کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں اور اپنے مفادات کو قومی مفادات کے لیے وقف رکھا۔ اس وقت تک قوم ترقی اور خوشحالی کی شاہراہوں پر سفر کرتی رہی، لیکن جب اسی قوم کے افراد ٹکڑے میں بٹ گئے اور قومی ترقی کے مقاصد کو بلا دیا تو یہی قوم ذلیل و رسوا ہو گئی۔ جناب والا، قومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کی ترقی کا اہتمام کیا جائے۔ جب تک ایک ایک ستارہ روشن نہیں ہوگا، اس وقت تک آسمان جگمگائے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ اور بیدار قومیں اپنے افراد کی ترقی کا انتظام کرتی ہیں، انفرادی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بنیاد رکھتے ہوئے اسی اصول کو مد نظر رکھا تھا۔ آج سے 1400 برس پیش در نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے کافر قیدیوں کی آزادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ ہر قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا دے تو آزاد ہے۔ مقصود یہی تھا کہ جب افراد تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو ملت اسلام خود بخود علم و حکمت کی منزلوں پر گامزن ہو جائے گی، کیونکہ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے۔
جو ہے راہ عمل پر گامزن محبوب فطرت ہے۔ صدر محترم، تحریک پاکستان کے انتہائی مشکل دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو بیدار ہونے کا پیغام دیا۔ انہوں نے طلبہ کو بطور خاص باور کرایا کہ تم ایک تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ ہو، تم میں سے ہر طالب علم قوم کے مستقبل کا امین ہے، اپنے اندر آزادی کی لگن پیدا کرو اور پھر ایک ہو کر حصول پاکستان کے لیے تمام صلاحیتیں صرف کر دو۔ جناب، آج ہم آزاد ہیں۔ ہمارا وطن ہر شہری کو ملت پاکستان کے ہر فرد کو آزادی دے رہا ہے کہ اپنے پیغام، اپنے مقام کو پہچانو۔ زمانہ ہر شان نئی چال چل رہا ہے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو، خوابیدہ قوموں کو بیدار کرو، علم و ابد کے میدان کے شاہ سوار بن کر اٹھو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں نام پیدا کرو، کردار اور اخلاق کے حوالے سے عظمت اصلاح کی تقدیر بن جاؤ، اپنے روشن ماضی سے غیرت مند زندگی کا سلیقہ حاصل کر لو اور پھر اپنی تمام ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے گلاب ارض پاکستان کی نظر کر دو، تاکہ وطن کا ہر گوشہ گوشہ ترقی اور خوشحالی کی روشنی سے پر نور ہو جائے۔ ملت نے اپنی تقدیر اپنے افراد کے حوالے کر دی ہے، اب افراد کا فرض ہے کہ ملت کی تقدیر کو رشک کائنات بنا دے۔ وقت کا پیغام یہی ہے، ملت سے ہے رابطہ استوار رکھ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حاضرین کرام، تاریخ کے افق پر نگاہ دوڑائیے۔ علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، نواب بہادر علی یار جنگ، لیاقت علی خان، ظفر علی خان، عبدالرب نشتر، مولوی فضل الحق بلا شبہ ملت اسلامیہ کے فرد تھے۔ یہ افراد جب صبح آزادی کی تنویر بن کر جگمگائے تو تقدیر نے برصغیر میں ملت اسلامیہ کی تقدیر رقم کر دی۔ آج کے دور میں سفر کیجئے، جب ہندوستان ہماری آزادی کو للکار رہا تھا تو قوم کے ایک غیرت مند ڈاکٹر محمد عبدالقدیر خان نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کا جادو جگایا اور ایٹم بم کی قوت اپنی قوم کی جولی میں ڈال دی۔ اپنوں کے دل مسکرا اٹھے اور دشمنوں کی نگاہیں جھک گئیں۔ آج قوم کو ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے عظیم فرزندان وطن کی ضرورت ہے، جن کی تقدیر وطن کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے۔ صدر، آج ہم قومی سطح پر بے حسی اور پریشانی کا شکار ہیں، بھیک کا کشکول لے کر غیروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اس قومی بے حسی کے ذمہ دار قوم کے وہ افراد ہیں جنہوں نے قوم و وطن سے محبت کرنا چھوڑ دی۔ ان بدقسمت فرزند قوم کو جان لینا چاہیے کہ ان کا مستقبل فقط اور فقط قوم سے وابستہ ہے۔ اگر قوم نہ رہی تو ان کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے کہ صورتحال کا پوری دیانتداری سے جائزہ لے۔ جس دن درخت اپنی جڑوں سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی فرد اپنی قوم سے تعلق توڑ کر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ فرزندان وطن کو قوم و وطن سے وابستہ کرنے کے لیے ہم اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غیرت قومی سے ہم کو کام ہونا چاہیے، حب وطن پاکستان کو اب عام ہونا چاہیے۔ عظمت قوم و وطن کی راہ ایمان پر چلیں، ہاتھ میں علم یقین کا جام ہونا چاہیے۔ ہر گھڑی پیش نظر ہو الفت ملک اور قوم، شوق و شان وطن۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال کا یہ شعر۔